السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، دارالعلم یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ تمام ناظرین کو مختلف موضوعات پر اسلامی معلومات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک نشست آج کی ہماری یہ محفل ہے، جس کا ہمارا موضوع ہے قصیدہ بردہ شریف، اور صاحب قصیدہ بردہ شریف ان کے سب سے پہلے مختصر سے حالات آپ کا تعارف کیا جائے گا، پھر موضوع کے تحت قصیدہ بردہ شریف کی فضیلتیں برکتیں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، قصیدہ بردہ شریف یہ ایک ایسا واحد کلام ہے جو ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، چاہے عربی ہو یا عجمی، ہر ایک اس کو بڑے دل نشین محبت بھرے انداز میں پڑھتا ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے ہمارے دلوں میں عشق نبوی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس کو لکھنے والے عارف باللہ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قلم بند کیا ہے، اور حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بوصیر علاقے مصر میں آپ کی ولادت بسعادت 608 ہجری میں ہوئی ہے۔ آپ کا نام شرف الدین ہے اور آپ کے والد محترم کا نام محمد سعید بوصیری، آپ کا پورا نام حضرت شرف الدین بن محمد سعید بوصیری رحمہم اللہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ کی تعلیم و تربیت اسی علاقے بوصیر اور مصر میں ہوئی ہے، جہاں پر آپ نے اس طرح تعلیم حاصل کر کے عربی ادب میں، فقہ میں اور تصوف میں بڑی مہارت حاصل آپ نے کی ہے۔ اس کے بعد آپ کا یہ مشغلہ تھا کہ بادشاہوں کی شان میں آپ قصیدے لکھا کرتے تھے، نظمیں لکھا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ بیمار ہو گئے اور آپ کو فالج کی بیماری آ گئی، جس وجہ سے آپ بستر علالت پر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اس طرح کئی عرصہ گزر گیا، آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب تک میں بادشاہوں کی شان میں قصیدے لکھتا رہا اور نظمیں لکھتا رہا اور دیگر امراء کی شان میں قصیدے لکھتا رہا، لیکن اب میں تمام بادشاہوں کے بادشاہ کی شان میں قصیدہ لکھوں گا، یعنی حضور علیہ السلام کی شان میں قصیدہ لکھنے کا آپ نے ارادہ فرما لیا۔ اس وقت جبکہ آپ کا آدھا جسم بے حرکت تھا، یعنی کوئی حرکت نہیں کرتا تھا، لقوے کی وجہ سے، فالج کی وجہ سے، ویسے بستر علالت میں آپ نے حضور علیہ السلام کی شان میں قصیدے کو لکھا۔ تقریباً 160 یا 160 سے 70 اشعار کو آپ نے حضور علیہ السلام کی شان میں آپ نے لکھا۔ جب قصیدہ مکمل ہو گیا، قصیدہ مکمل ہونے کے بعد ایک رات حضور علیہ السلام کا دیدار آپ کو نصیب ہوا، آپ کی قسمت کا مقدر جاگا، اور خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لا کر یہ فرمایا، اے شرف الدین وہ قصیدہ لکھو جو آپ نے میری شان میں، میری محبت میں لکھا ہے۔ تو حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ السلام کو وہ قصیدہ سنانے لگے۔ امن تذکری جیران بذی سلمی مزجت دمعا علی جرام مقلۃ بدمی۔ اس طرح پورا قصیدہ آپ سناتے رہے، لیکن اسی قصیدے کے ایک شعر پر آپ پہنچے، فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ۔ یہ مصرع پہلا آپ نے تو پڑھ لیا، لیکن دوسرا مصرع آپ پڑھنے سے
پہلے رک گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے شرف الدین آگے کا مصرع کہو، آگے کا مصرع پڑھو۔ تو حضرت شرف الدین عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کا مصرع میں نہیں لکھ سکا، پہلے مصرے کو میں نے لکھا، اس کے بعد میرے قلم نے یہ اجازت نہیں دیا کہ اس طرح آگے کا لکھوں، کوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آگے کا مصرع یہ کہو کہ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، جس کے معنی و مفہوم یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے بارے میں علم کی رسائی یہ ہے کہ آپ بشر ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ تو اس طرح اس شعر پر جب آپ پہنچے تو ایک مصرع یہ امام شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور دوسرا مصرع اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ اشعار کو حضور کو سناتے جاتے پھر اسی طرح ایک شعر پر جب آپ پہنچے کم ابرات واسب باللمس راحت ہو، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک آپ کے جسم مبارک پر پھیرا، دست رحمت، دست شفقت جب امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر لگا تو آپ کی ساری بیماری ختم ہو گئی، ساری جتنی بھی بیماری تھی سب کی سب ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سارا قصیدہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا۔ اس کے بعد حضور نے آپ کو تحفے کے طور پر ایک چادر عطا فرمائی۔ بردہ یہ عربی لفظ ہے، اس کو چادر کہتے ہیں۔ تو اس رکھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، جو خواب میں حضرت شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو جو چادر عطا فرمائی ہے، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس قصیدے کا نام قصیدے بردہ رکھا گیا۔ الغرض معزز سامعین کرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں پورا قصیدہ آپ نے سنایا، حضور نے اس طرح دست رحمت آپ کے جسم پر پھیرا، ساری بیماری ختم ہو گئے، چادر بھی آپ کو عطا کی گئی۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا سارا جسم سلامت ہے، سارا جسم سلامت ہے، اور جو حضور نے خواب جو آپ کو عطا فرمائی وہ آپ کے گود میں موجود ہے۔ آپ فوراً اٹھے، جیسا ہی اٹھنا تھا سارا گھر خوشبوؤں سے معطر تھا، سارا گھر خوشبوؤں سے معطر تھا۔ آپ نے ارادہ کیا کہ چلو رات کا وقت ہے، مسجد جا کر تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ فوراً اپنے گھر سے نکلے، نکلنے کے بعد راستے میں ایک شیخ سے ملاقات ہو گئی، ملاقات ہونے کے بعد شیخ نے شرف الدین بوصیری سے کہا کہ وہ رات والا قصیدہ مجھے سنا دو۔ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے، یہ قصیدے کے بارے میں تو آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا، یہ میں نے تو کل رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں سنایا۔ یہ سوچتے سوچتے حضرت امام شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس شیخ سے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ میں نے قصیدہ لکھا؟ کل رات میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ قصیدہ سنایا۔ تو وہ شیخ کہنے لگے کہ اس مجلس میں جس وقت تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قصیدہ سنا رہے تھے، اس مجلس میں بھی موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ تو معزز ناظرین کرام، وہ قصیدہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں پورا قصیدہ آپ نے سماعت کیا، اس کو لکھنے والے عارف باللہ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کا قصیدہ ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں عشق نبوی میں اضافہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، قصیدہ بردہ سننے کی بہت برکتیں ہیں، بہت فضیلتیں بزرگان دین نے، مشائخین کرام نے اس طرح اس کی بہت سی فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ آپ نے قصیدہ بردہ شریف کو جو لکھا ہے 10 فصلوں میں آپ نے اس کو قلم بند کیا ہے، اور یہ مختلف موضوعات پر مشتمل ہے، جیسا کہ اس میں عشق رسول، جس میں محبت اور عقیدت کا اظہار کیا گیا ہے، نفس کی اصلاح کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، گناہوں سے بچنے
کی تلقین، عظمت مصطفیٰ، آداب مصطفیٰ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت آپ نے بیان فرمائی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات، حضور کے معراج کا تذکرہ، اس طرح مختلف موضوعات پر آپ نے اس قصیدے کو لکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کی عظمت کو آپ نے بیان فرمایا، قرآن کی فضیلت کو اس قصیدے میں آپ نے بیان فرمایا، پھر دعا اور استغاثہ، اللہ سے دعا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مدد طلب کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزوں کو حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قصیدے میں بیان فرمایا ہے۔ محترم ناظرین کرام، قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کی بہت بڑی فضیلتیں بزرگان دین نے بتائی ہے۔ اس کے پڑھنے سے ہوتا کیا ہے؟ عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے، روحانی سکون و اطمینان ملتا ہے، بیماریوں سے شفا، مشکلات اور پریشانیوں کا حل ہے، برکت اور خیر کا نزول ہے۔ اس طرح بہت سی فائدے، بہت سے فوائد کثیرہ اس سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ بزرگان دین نے یہ بھی کہا ہے کہ قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کی جو برکتیں ہمیں ملتی ہے، کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے فلاں بیٹے کا اس طرح حافظہ کمزور ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو بزرگان دین نے اس طرح قصیدہ شریف کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے ایک فضیلت یہ بھی بیان کی ہے کہ 7 دن مسلسل قصیدہ بردہ شریف پڑھ کر، عرق گلاب پر پڑھ کر دم کر کے اسے پی لینے سے اس طرح قوت حافظہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ قصیدہ بردہ شریف کی فضیلت ہے۔ تو جو والدین اس طرح اپنے بچوں کی اس طرح قوت حافظہ کی شکایت کرتے ہیں، یہ قصیدہ بردہ شریف مسلسل 7 دن عرق گلاب پر پڑھ کر دم کر لینے کے بعد جب اسے پی لیا جاتا ہے تو اس کے قوت حافظہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آگے اس کی فضیلت اور برکتوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جس گھر میں قصیدہ لکھا ہوا موجود ہوگا اس گھر میں کبھی چوری نہیں ہوگی، اس گھر میں کبھی چوری نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس گھر میں یہ قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے 7 چیزوں سے اس گھر کو محفوظ رکھتا ہے، اور وہ 7 چیزیں کیا ہے؟ ان میں سے پہلی چیز ہے جنوں کے شر سے، وبا سے، آنکھوں کی بیماری سے، چیچک کی بیماری سے، نحوست سے، دیوانگی سے، اچانک موت سے اللہ رب العزت حفاظت فرماتا ہے اس گھر میں، جس گھر میں یہ قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی برکتوں کو بیان کرتے ہوئے بزرگان دین فرماتے ہیں جو کشتی پر سوار ہو کر ایک مرتبہ قصیدہ بردہ پڑھتا ہے تو طوفان سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ ساری برکتیں، یہ ساری فضیلتیں قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کی ہے۔ اسے پڑھنے سے اس طرح ہماری ساری بیماریاں، وبا، مشکلات، پریشانیوں کا حل قصیدہ بردہ شریف ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ قصیدہ بردہ شریف صرف ایک نظم ہی نہیں بلکہ عشق رسول کا یہ خزانہ ہے، جس کے سننے اور پڑھنے سے ہمارے دل زندہ ہوتے ہیں، ہمارے دلوں کو تازگی ملتی ہے، اور اس طرح کئی مشکلات، کئی مصیبتوں کا خاتمہ ہوتا ہے صرف قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کی اور یا سننے کی برکت سے۔ معزز سامعین کرام، حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں اس طرح شاعر بیان فرماتے ہیں: بوصیری وہ عاشق شاہ امم ٹھہرے، جن کی زبان پر درود و سلام ٹھہرے، لفظ لفظ میں عشق نبی بولتا ہے، بوصیری کا کلام دلوں کو تولتا ہے، مرض میں بھی نہ چھوڑی ثنائے رسول، مرض میں بھی نہ چھوڑی ثنائے رسول، اسی سے ملا ان کو شفا کا اصول، نہ دولت نہ شہرت نہ دنیا کی چاہت، بوصیری کی پہچان بس عشق رسالت، وہ قلم کیا قلم تھا، کرم کی صدا تھی، ہر ایک مصرع گویا درود و دعا تھی۔ معزز ناظرین کرام، حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی کے بلند پایا شاعر، اس وقت آپ نے کلام کو قصیدہ بردہ شریف کو لکھا، لیکن وہی قصیدہ بردہ شریف آج ساری دنیا میں پڑھ کر اس
ہمارے عشق، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کو ہم اضافہ کرتے ہیں۔ یقیناً آپ نے جو کلام لکھا ہے وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس طرح حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قصیدے کو لکھا، وہ قصیدے چار آج بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر داخل ہونے کی راستہ ہے جو جالی ہے، جہاں پر قفل لگایا ہوا ہے، اس قفل حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ کا شعر لکھا ہوا ہے، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یہ اتنا مقبول ہوا کہ آج ساری دنیا میں یہ قصید بردہ شریف پڑھا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے، بیماریوں سے خاتمہ ہوتا ہے، اور پریشانیوں سے اس طرح خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا قصیدہ جسے قصید بردہ شریف ہے۔ محترم ناظرین کرام، اسی طرح آپ کی وفات 696 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ کا مختصر سا تعارف تھا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔